بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ باب الایمان بالقدر میں یہ چوتھی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بہت ہی اہم ترین روایت ہے۔ قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم وهو الصادق المصدوق۔ محدثین جو حدثنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے دلیل مل گئی۔ صحابہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی بیان کردہ بات کو اسی لفظ سے بیان فرماتے تھے، حدثنا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ہم لوگوں کو حدیث بیان فرمائی۔ اس کے بعد کیا بیان فرمایا وہ آگے آ رہا ہے۔ درمیان میں ایک جملہ معترضہ ہے، وَهُوَ الصادق المصدوق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سچے ہیں جن کی تصدیق کی گئی ہے۔ صادق اسم فاعل، مصدوق اسم مفعول۔ صادق تو مانا ہے سچے بات کہنے والے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو صادق الامین تھے ہی۔ مشرکین مکہ بھی اس کا اعتراف کرتے تھے اور آپ کو لقب دیا تھا صادق کا، اور ہم بھی اس بات کا یقین علی وجہ الاتم رکھتے ہیں کہ آپ کی زبان مبارک سے کبھی بھی کذب بیانی نہیں ہوئی، کوئی غلط بات، خلاف واقعہ بات نہیں نکلی۔ آپ الصادق ہیں، اتنا ہی نہیں، المصدوق، آپ کی ذات ایسی ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے، انہیں سچا مانا جائے۔ کس میں؟ بین السطور، فی جمیع ما اتاہ من الوحی، جتنی بھی وحی کی باتیں آپ پر آئی ہے وہ سب کی سب باتوں میں آپ کی تصدیق ضروری ہے، آپ کو سچا ماننا ضروری ہے۔ اس لیے کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کوئی بات آپ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش نفس سے نہیں کہتے، بلکہ یہ وحی ہوتی ہے جو آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے۔ یہ بات اس لیے گئی کہ آگے جو آنے والا مضمون ہے حدیث شریف میں، یہ ایسا مضمون ہے جو از قبیل مغیبات کے ہے، یعنی غیب کی خبروں میں سے ہے۔ انسان کی ظاہری حس اس وقت تک اس درجے تک نہیں پہنچی تھی، نہ ایسے آلات اور مشینری ایجاد ہوئی تھی جس سے یہ باتیں معلوم ہو سکے۔ تو جو بات آگے کہی جا رہی ہے وہ غیب کے تعلق سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، لہذا اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ کیا فرمایا؟ ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ، انسانی تخلیق کے مراحل بیان فرمائے۔ قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہے۔ سورہ المؤمنون 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ تو یہ تخلیق کے مراحل قرآن مجید میں بھی بیان فرمائے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی۔ فرمایا تم میں سے ہر ایک انسان کا مادہ تخلیق، ترجمہ خلق احدکم، تم میں سے ہر ایک کا مادہ تخلیق، پیدائش جس مادے سے ہوتی ہے وہ مادہ یجمع، جمع کیا جاتا ہے، فی بطن امہ، اس کی ماں کے پیٹ میں۔ پیٹ سے مراد یہاں رحم مادر، جس میں بچہ بنتا ہے، بچہ دانی، وہ مراد ہے۔ وہ پیٹ عام طور پر بولتے ہیں انسان کے معدے کو، جس میں کھانا جاتا ہے، وہ ایک الگ ہے، اور اس کے اندر پھر ایک اور چھوٹی سی تھیلی ہے جس کو بچہ دانی کہتے ہیں، جس میں بچہ پرورش پاتا ہے، تو یہاں بطن سے مراد وہی ہے۔ تم میں سے ہر ایک کا مادہ تخلیق اس کی ماں کے پیٹ میں یعنی بچہ دانی میں، رحم مادر میں جمع کیا جاتا ہے۔ 40 یوماً، 40 دن تک، بصورت نطفہ، 40 دن تک وہ
نطفے کی شکل میں رہتا ہے. یعنی جب میاں بیوی کے درمیان ہم بستری ہوتی ہے اور تنہائی کی ملاقات ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے اولاد دینے کا فیصلہ فرماتے ہیں، تو ہر مرتبہ نہیں، جب اللہ تعالیٰ اولاد دینے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ 40 دن پورے بدن میں سے. دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے کہ وہ نطفہ پورے جسم میں سے ایکسٹریکٹ ہوتا ہے، کھینچ کر کشید کیا جاتا ہے اور پھر وہ جا کر رحم مادر میں پڑتا ہے. یعنی مرد کا نطفہ جو گیا تھا، عورت کا جو حیض کا خون ہوتا ہے اس میں ایک انڈا بنتا ہے. یہ ساری آج کل یہ علم بہت زیادہ ترقی کر گیا ہے، علم الجنین یعنی بچے کی پیدائش کا علم. چونکہ آج کل مشینری کا دور ہے اور سائنس نے ترقی کی تو بہت ساری چیزیں جو آج تک مغیبات میں سے تھی اب مشاہدات میں سے ہو گئی. پوری اس کی ویڈیو تیار کی جاتی ہے کہ کس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے. آپ اگر موقع آئے اور دیکھنا چاہے تو یوٹیوب پہ آپ کو اس کی ویڈیو ملے گی کہ کس طریقے سے مرد کی منی میں جو جراثیم ہوتے ہیں جس کو سپرم کہتے ہیں وہ کس طریقے سے دوڑتے ہیں، اس کی شکل کیسی ہوتی ہے وہ بھی بتائی گئی. حالانکہ بہت باریک ذرات ہوتے ہیں لیکن اس کی شکل بھی بتائی گئی ہے کہ وہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں رحم کی طرف، لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں لیکن ایک ریس لگتی ہے لیکن اس میں سے ایک ہی جیتتا ہے. جو جیتا تھا وہی ہم سب ہے. انسان جب اس کا مادہ منی خارج ہوتا ہے مرد کا تو اس میں لاکھوں کی تعداد میں وہ سپرم ہوتے ہیں، جراثیم جس سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے. وہ سب کے سب دوڑ لگاتے ہیں رحم مادر کی طرف، عورت کی بچہ دانی کی طرف اس میں داخل ہونے کے لیے. لیکن سب کے سب وہاں تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، سب کے سب وہاں تک پہنچ نہیں پاتے. بہت سے راستے میں ہی دم توڑ دیتے ہیں. جو جیت جاتا ہے وہ اندر تک ایک آدھ بھی پہنچ گیا تو اللہ تبارک و تعالی آگے ارادہ فرماتے ہیں تو پھر اس سے بچہ وجود میں آ جاتا ہے. اندر عورت کی بچہ دانی میں پورا ایک پہلے سے نظام بنا ہے. ہر مہینے اس کے بطن میں یعنی اس کی بچہ دانی میں ایک خاص پروسیس ہوتی ہے اور اس میں انڈا پیدا ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ جس وقت اولاد دینے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو وہ جو جرثومہ گیا ہے وہ اور عورت کا جو بیضہ ہے انڈا پیدا ہوا ہے وہ دونوں میں ایک خاص اللہ تعالیٰ کے ارادے سے پروسیس ہوتی ہے اور اس سے آگے بچہ ہوتا ہے. اور اگر ارادہ نہیں ہوتا تو پھر وہی انڈا ٹوٹتا ہے اور وہ ہر مہینے ماہواری کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے. بہرحال تو یہ 40 دن تک نطفے کی شکل میں بچہ دانی میں پڑا رہتا ہے. پھر 40 دن کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ ثم یکون علقۃ مثل ذلک. پھر اس کے بعد اتنی مدت علقہ اور دم بستہ جمع ہوا خون، یعنی اس کے ساتھ عورت کا جو خون ہے وہ جمع ہوتا ہے اور وہ خون پہلے تو لیکوڈ کی شکل میں ہوتا ہے پھر وہ جم جاتا ہے اور اس میں تھوڑی تھکنیس آ جاتی ہے، موٹا پن آ جاتا ہے، گاڑھا ہو جاتا ہے اور پھر اس میں کچھ سختی دھیرے دھیرے آنے لگ جاتی ہے. کتنے دن ہو گئے؟ 80 دن ہو گئے، 3 مہینے ہونے آئے ہیں. ثم یکون مضغۃ مثل ذلک. پھر اتنی ہی مدت وہ مضغہ اور گوشت کی بوٹی کی شکل میں رہتا ہے. قطعۃ لحم قدر ما یمضغ. گوشت کا ٹکڑا اتنی مقدار کا جس کو ایک مرتبہ منہ میں رکھ کر چبا سکے. بون لیس بوٹی ہوتی ہے، ایسا چکن ٹکا سمجھ لو. تو اتنی ہی مدت وہ اسی شکل میں رہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام چلتا ہے. چھوٹی سی جیسے مثال کے طور پر سمجھ لو، عام طور پر یہ انگلی اس کی سائز بھی ہوتی ہے اور سائنس والے اس کی سائز بھی، اگر وہ سونوگرافی وغیرہ کرتے ہیں اس میں سائز بھی آتی ہے. تو یہ انگلی جتنی ہے ہماری شہادت کی تقریباً اتنا ہی وہ ہوتا ہے اور اسی میں ابھی یہ مضغہ بن گیا. لیکن اتنی مدت میں اللہ تعالیٰ اسی میں تخلیق فرماتے ہیں. اب یہ کتنے مہینے ہو گئے؟ 4 مہینے ہو گئے. 120 دن ہوئے نا، 40 40 40 3 چلے ہوئے تو 120 دن ہو گئے اور 120 دن مطلب 4 مہینے ہو گئے. تو 4 مہینے کی مدت ہوتی ہے. تو اس کا مطلب نہیں کہ 4 مہینے سے پہلے کچھ نہیں ہوتا. 4 مہینے سے پہلے بھی اس میں پروسیس تو شروع ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے. اس میں اتنی چھوٹی سی چیز میں شکل بننے لگتی ہے اور اس طریقے سے وہ جیسے انسان کا شیپ ہوتا ہے وہ سب الگ ہونے لگتا ہے، لیکن بہت نازک ابھی مرحلہ ہوتا ہے. ثم یبعث. کتنے مہینے ہو گئے؟ 4 مہینے.
دھڑکن وغیرہ آج کل سونوگرافی میں پہلے سے دکھائی دیتی ہے، تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس سے پہلے کچھ نہیں ہوتا ہے. جو اس میں روح پھونکی جاتی ہے وہ اس کا مسئلہ آگے آ رہا ہے. ثم یبعث اللہ الیہ ملکا، جب 4 مہینہ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتے ہیں. ویسے ایک فرشتہ پہلے سے ہے اندر جو یہ سارے کام کرتا ہے. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ بچہ دانی میں، رحم مادر میں وہی ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے جیسے چاہتا ہے. تو اس تخلیق کے لیے بھی اللہ کے ایک فرشتے کار فرما ہے، لیکن یہ ایک الگ فرشتہ ہے، وہ 4 مہینے کی مدت میں آتا ہے. پھر کیا کرتا ہے، کیا لے کر آتا ہے؟ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، 4 باتیں لے کر آتا ہے، یعنی 4 باتیں لکھنے کا حکم لے کر آتا ہے. دیکھو ایک تقدیر کی کتابت ہوئی تھی 50,000 سال پہلے لوح محفوظ میں. اس کے بعد یہ ایک اور کتابت ہے، کب؟ جب ہم لوگ ابھی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے تھے، اس وقت پھر ایک اور نئی کتاب لکھی گئی. اس کو یوں سمجھیے جیسے ایک مین فائل ہوتی ہے، اس میں سے پھر دوسری فائل میں اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، کاپی کیا جاتا ہے. تو لوح محفوظ میں سے کاپی کر کے ادھر آ گیا دنیا میں آنے سے پہلے ہی. یہ دوسری کتابت ہے. پھر ہر سال بھی کتابت ہوتی ہے 15 شعبان کو یا شب قدر میں، مختلف روایتیں ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، اس رات میں پھر فرشتوں کو سال بھر کی چیزیں دے دی جاتی ہے. تو پوری زندگی میں کیا کیا ہونے والا ہے وہ کب لکھ دیا جاتا ہے؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتے ہیں 4 باتیں لے کر، یعنی بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، نہیں بِكِتَابَةِ 4 کلمات، 4 باتیں لکھنے کا حکم دے کر. کون سی 4 باتیں؟ فَيَكْتُبُ، وہ فرشتہ لکھ دیتا ہے اللہ کے حکم سے. کیا کیا؟ نمبر 1 عملہ، اس کی زندگی بھر کے اعمال لکھ دیتا ہے کہ یہ بچہ پیدا ہو کر کیا کیا کرے گا، کتنے اچھے کام کرے گا، کتنے گناہ کے کام کرے گا. جو کچھ بھی زندگی بھر میں وہ عمل کرنے والا ہے وہ سب کا سب اسی وقت لکھ کر دے دیا جاتا ہے. اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہی ہے، لوح محفوظ سے ادھر منتقل کروا دیا کہ یہ بچہ کیا کیا کام کرے گا، کتنے مشکات کے سبق پڑھائے گا، کتنے بخاری پڑھائے گا، کتنا قرآن پڑھے گا، کتنی نمازیں پڑھے گا، کتنا ذکر کرے گا، اور کتنے گناہ کرے گا، وہ بھی سب کو سب لکھا جا چکا. 1 نمبر 2 وَأَجَلَهُ، پیدا ہونے سے پہلے، ڈیٹ آف برتھ سے پہلے ڈیٹ آف ڈیتھ، مرنے کی تاریخ لکھ دی جاتی ہے. اجلہ، اس کی موت لکھ دیتا ہے، یعنی موت کا وقت، اس کی جگہ، اس کی سبب، سب کچھ تفصیلات لکھ دیتا ہے کہ بچہ کب کتنا جیے گا. دیکھو پیدا ہونے سے پہلے مرنے کی تاریخ طے ہو چکی، اس سے پہلے موت آنے کی نہیں. لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، جب تک آگے تیسری بات رزق کی بھی آ رہی ہے. اجلہ، اس کی موت کا وقت بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ کتنے سال کی عمر ہوگی، کتنے مہینے، کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ، پورا تفصیل کے ساتھ. ہمارے یہاں تو یہ کہ 63 سال کی عمر ہوئی، سال بول لیتے ہیں صرف. اللہ کے یہاں تو سال بھی، مہینہ بھی، مہینے کے بعد دن بھی، دن کے بعد گھنٹے بھی، گھنٹے کے بعد منٹ بھی، اور منٹ کے بعد سیکنڈ بھی لکھی ہے. سمجھ گئے؟ اور تو یہ اجل، اور جگہ بھی، کون سی جگہ موت آئے گی وہ بھی لکھ دیا گیا ہے. مدینے میں انتقال ہوگا کہ مکہ میں ہوگا کہ شملہ یا نوساری میں یا کہاں، جہاں کہیں بھی ہوگا لکھ دیا گیا ہے. نمبر 3 رزقہ، اس کا رزق بھی لکھ دیتے ہیں کہ اس کو کون سے دن کھچڑی کڑی ملے گی، کون سے دن دال چاول، کب بریانی، کب سیخ کباب ملیں گے، کہاں کھائے گا، کتنا کھائے گا. دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، سب کچھ لکھا جا چکا ہے. رزق بھی، جو چیزیں پہلے سے لکھی جا چکی، اب تم چاہو یا نہ چاہو وہ تو اندر جا کے رہے گی. اسباب بھی اللہ نے لکھے ہیں کہ کیسے کمائے گا، کہاں سے رزق آئے گا، ہدیے میں آئے گا کہ محنت کر کے کمائے گا، یا کوئی صدقہ دے جائے گا، یا چوری کر کے، کیا اس کے اسباب بھی لکھ دیے ہیں. تو رزق بھی لکھا جا چکا. کب؟ ابھی تو بچہ دنیا میں آیا بھی نہیں، 4 مہینے کا ہوا ہے، امی نے بھی اس کی شکل ابھی نہیں دیکھی. 4تھی چیز اور کیا لکھا جاتا ہے؟ شقی او سعید، یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ بچہ شقی و بدبخت بنے گا یا سعید و نیک بخت بنے گا. شقی معنی بدبخت، جس کا کفر پر خاتمہ ہو، نعوذ باللہ من الشقاوہ، اللہم لا تجعلنا من الاشقیاء. شقی کی جمع اشقیاء ہے. تو شقی معنی بدبخت. بدبخت کس کو کہیں گے؟ جس کا نصیب برا. نصیب میں کیا برا؟ کہ کفر پر مرا، ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی.
قرآن میں بھی ہے فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ. تو سعادہ جو ہوں گے، سعید بھائی سعیدہ آپا جتنی ہوگی وہ سب جنت میں جائیں گے، اور شقی اور شقیہ جتنے ہوں گے وہ سب جہنم میں جائیں گے. نعوذ باللہ من الشقاوہ. تو یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ یہ بچے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ کفر پر، سعادت کی موت مرے گا یا شقاوت کی، یہ بھی لکھا جا چکا ہے. یہ سب کی سب چیزیں کب لکھی جا چکی ہے؟ ایسے تو بہت پہلے اللہ کے علم ازل سے ہے، اور پھر لوح محفوظ میں زمین آسمان کو پیدا کرنے سے بہت پہلے، اور پھر ایک مزید رینیو ہوا ہے. یہ کب؟ جب بچہ دنیا میں آنے کا وقت قریب آتا ہے، اس سے پہلے ایک رینیو واپس ہو جاتا ہے اور پھر سے لکھ کر دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ثم ينفخ فیہ الروح، پھر اس بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے. کتنے مہینے میں؟ 4 مہینے میں. اسی لیے 4 مہینے میں بچے کے اندر روح آ جاتی ہے، پھر تو گھومنے بھی لگتا ہے دھیرے دھیرے. خیر اس کے لمبے مراحل ہیں، اور آج کل یہ علم بہت ترقی کر چکا ہے. فوالذی لا الہ غیرہ، قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں. ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلها. اب کسی کے لیے کیا لکھ دیا گیا ہے؟ شقاوت، کہ یہ شقی ہوگا. یہ اللہ کے علم میں پہلے سے تھا، یہاں تک کہ اب ایسا ہی ہوگا، وہ شقی ہی مرے گا بظاہر کچھ بھی ہو. اسی لیے آگے مزید اس کی وضاحت فرمائیں کہ تقدیر کا نوشتہ، تقدیر کا لکھا ہوا کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا، اس میں تخلف نہیں ہو سکتا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی تم میں سے لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، عمل کرتا رہتا ہے جنتیوں والے عمل، یعنی جنت میں جانے والے لوگ جو عمل کرتے ہیں، یعنی نیک عمل. تو نیک عمل وہ کرتا رہتا ہے. مثال کے طور پر نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، رمضان تو کیا عاشورہ کا بھی رکھا ہے. لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور جنت والے اعمال کرتا رہتا ہے زندگی بھر. حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، یہاں تک کہ اس آدمی اور جنت کے درمیان نہیں ہوتا ہے مگر ایک ہاتھ کا فاصلہ. کیا مطلب؟ یعنی اس کے مرنے میں ذرا سی دیر باقی رہ جاتی. ابھی تک تو نیک اعمال کر رہا ہے نا، اگر اسی حالت میں وہ دنیا سے گیا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں. تو اس کے اور جنت کے بیچ میں کتنا فاصلہ تھا؟ ایک ہاتھ. یعنی بس ابھی ایسا نیکی کرتے کرتے مرتا تو سیدھا جنت میں چلا جاتا، اس لیے کہ جنت والے عمل کر رہا تھا. تو اس کے اور جنت کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی ایک ہاتھ کا، بہت انتہائی قریب ہو جاتا ہے جنت کے. یوں کہیے جنت کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے، بس ابھی مرا اور جنت میں گیا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ یسبق علیہ الکتاب. الکتاب کا مطلب ترجمہ یاد رکھیو، تقدیر کا نوشتہ، نوشتہ لکھنا مصدر، تقدیر کا نوشتہ یعنی تقدیر کا لکھا ہوا. یسبق علیہ، اس پر غالب آتا ہے. سبق یسبق یعنی یغلب کے معنی میں ہے. تقدیر میں لکھا تھا نا شقاوت، تو وہ جو تقدیر کا لکھا ہوا ہے وہ اس پر غالب آتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، بس بالکل زندگی کے آخری مرحلے میں جہنمیوں والے عمل میں سے کوئی عمل کر بیٹھتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَالِلْعَاقِبَةِ، بالآخر يَدْخُلُهَا، جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. دیکھو صرف تقدیر کے لکھنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں گیا، بلکہ کس پر گیا؟ اس کے جہنمیوں والے عمل پر. انما العبرۃ بالخواتیم، انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پر، اور اس کا خاتمہ برا ہوا نا، جہنمی والا عمل کر کے دنیا سے گیا. زبان سے نعوذ باللہ کوئی کفریہ کلمہ بک مارا، زبان سے کوئی شرکیہ جملہ کہہ دیا اور اسی پر موت ہو گئی، تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں. جہنم میں کیوں گیا؟ اپنے عمل کی وجہ سے. پھر ایک مرتبہ بتاتا ہوں، گزشتہ اس کے بعد والی روایت جو میں نے پہلے پڑھائی تھی اس میں بھی بتایا تھا کہ ایسی روایتوں کا مقصد کیا ہے کہ جو آدمی بھی نیکی کی راہ پر چل رہا ہے، ابھی نیکی کی توفیق ملی ہوئی الحمدللہ ہم سب کو، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور عاشورہ کا روزہ بھی رکھ کر بیٹھے ہیں، نیکی کی توفیق ملی ہے، تو غرور مت کرنا، عجب اور خود پسندی میں مبتلا نہ ہو جانا، اپنی نیکیوں کو دیکھ کر بالکل مطمئن مت ہو جانا، اس لیے کہ خاتمہ کیسا ہو کیا معلوم.
تقدیر میں کیا لکھا ہے کس کو پتا، معلوم نہیں ہے. اس لیے کسی آدمی کو بھی ایسا مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ ہر وقت ایک خوف لگا رہے کہ میں کسی طرح استقامت حاصل کروں. یوں سمجھیے کہ دو آدمی کسی ریس کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہوتا ہے دوڑ کا مقابلہ. دوڑ کے مقابلے میں ایک آدمی بہت آگے بڑھ گیا تو اخیر تک اس کو چوکنا رہنا، دوڑتے ہی رہنا. اگر وہ یوں سمجھ کر رک گیا کہ میں تو بہت آگے ہوں خرگوش کی طرح، تو پھر کچھوا آگے بڑھ جائے گا اور وہ پیچھے رہ جائے گا. تو اسی طرح نیکی کی جنت کی راہ پہ سب لوگ چل رہے ہیں، تو چلتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے، چلتے ہی رہنا ہے. اگر بے خوف ہو گیا یا یوں سمجھنے لگا میں تو بہت آگے ہوں، تو پتہ نہیں جس وقت کوئی دوسرا آگے بڑھ جائے گا تم پیچھے رہ جاؤ گے. اس لیے یہاں بھی انسان اگر نیکی کی راہ پر چلتا ہے تو مطمئن نہ ہو جائے، بے فکر نہ ہو جائے، بلکہ چلتا ہی رہے، آگے بڑھتا ہی رہے. یہ اصل مقصد ہے اس روایت کا. ورنہ آخر میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے ڈرنا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ایسے عمل سے بچا، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. اور میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بلا کسی وجہ کے اس کو سیدھا کفر میں ڈال دے، ایسا نہیں ہوتا. موت کے وقت جو یہ تقدیر کا نوشتہ غالب آتا ہے اس کے بھی اسباب ہیں. میں نے کتاب کا نام بھی دیا تھا مفتی شفیع صاحب کی کہ سوء خاتمہ کے اسباب. کچھ خفیہ گناہ ایسے ہوتے ہیں، بہت سی مرتبہ آدمی اہل علم سے دل میں کینہ رکھتا ہے، علماء سے، اہل حق سے، اس کے نتیجے میں موت کے وقت ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو یہ اس کی بدعملی ہی غالب آتی ہے اور ایمان چھن جاتا ہے. اور دوسرا کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور تم میں سے کوئی آدمی جہنمیوں والے عمل کرتا رہتا ہے، شراب و شباب کے کاموں میں مست ہے، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا، نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزے رکھتا ہے، کچھ نہیں. موجودہ حالت میں اگر مرے تو سیدھا کہاں جائے گا؟ جہنم. حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذرا، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ذرا بھی فاصلہ نہیں ہوتا ہے مگر ایک ہاتھ کے برابر، یعنی انتہائی قریب ہوتا ہے جہنم میں جانے کے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ یسبق علیہ الکتاب، تقدیر کا نوشتہ اس پر غالب آتا ہے. فیعمل بعمل اہل الجنہ، پھر وہ جنتیوں والا کوئی عمل کرتا ہے، فیدخلها، اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے. واقعہ دیکھیے، بخاری نے واقعہ بیان فرمایا ہے. ایک صحابی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ میں گئے ہوئے ہیں، گھمسان کی جنگ جاری ہے، مقابلہ ہو رہا ہے. اتنے میں ایک شخص دشمن کے لشکر سے، جو پہلے کافر تھے، دشمن کے لشکر سے نکل کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ایمان میں داخل ہو گئے، مسلمان ہوئے. اور پھر ابھی جنگ چل رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر کلمہ پڑھا، ایمان لے آئے. ایمان لانے کے بعد کہا اللہ کے رسول اگر اس وقت میں ان سے مقابلہ کرتے کرتے مر جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ کہا جنت میں. کہا اچھا جنت میں. وہیں سے نکلے، سیدھے کافروں پر حملہ کرنا شروع کیا، مقابلہ کرتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے. ایک بھی نماز زندگی میں پڑھنے کا موقع نہیں ملا. ارے ابھی سے 1 گھنٹہ پہلے تو کیا تھے؟ کافر تھے. اگر اسی حالت میں مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے جاتے تو کہاں جاتے؟ جہنم میں. تو جہنم کے بالکل قریب تو پہنچ ہی گئے تھے نا. لیکن تقدیر کا نوشتہ غالب آیا، ایمان میں داخل ہوئے، پچھلے سارے گناہ معاف، اور اب لڑتے لڑتے شہید ہوئے مسلمانوں کی طرف سے. تو کہاں چلے گئے؟ جنت میں اعلیٰ درجہ پا لیا. امام بخاری بھی وجد میں آ گئے کہ ایسا آدمی جس نے زندگی میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا اور وہ جنتی ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بالکل آخری گھڑی میں اللہ ایمان کی توفیق دے دیتے ہیں اور جنت میں چلا جاتا ہے. اور کبھی اس کا برعکس بھی ہوتا ہے. دوسری روایتوں میں اس کی وضاحت ہے کہ لوگ 4 طرح کے ہیں. ایمان پر زندہ ہوتے ہیں، ایمان پر پیدا ہوتے ہیں، ایمان پر زندگی گزارتے ہیں اور ایمان پر مرتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم. ہم ایمان پر پیدا ہوئے الحمدللہ، مسلمان ماں باپ کے گھر میں ابھی بھی ایمان پر زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کی ذات سے قوی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ایمان پر ہی مریں گے. کچھ لوگ بالکل اس کے برعکس، کفر پر پیدا ہوئے، کفر پر جیے اور کفر پر ہی مرے. ٹھیک ہے، یہ تو سیدھے جہنمی. کفر پر پیدا ہوئے، کفر پر زندگی گزارے اور کفر پر ہی مرے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کفر پر پیدا ہوئے
کفر پر زندگی گزاری لیکن موت ایمان کی حالت میں آئی، جیسا ابھی میں نے صحابی کا واقعہ سنا ہے، کفر پر پیدا ہوئے، کفر پر زندگی گزاری اور موت ایمان پر آئی، نصیبدار آدمی ہے۔ اور چوتھا سب سے خطرناک، ایمان پر پیدا ہوئے، ایمان پر زندگی گزاری لیکن موت نعوذ باللہ کفر پر آئی۔ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن میں نے جیسے بتایا اس کو ایمان ملا تو اس کے پیچھے اس کا کوئی خیر کا کام اور اس کے اندر چھپی ہوئی صلاحیت اور طلب موجود تھی، اور اس کے اگر ایمان پر موت نہیں ہوئی، کفر پر موت ہوئی، تو اس کے پیچھے کوئی خفیہ گناہ کار فرما ہے جو ظاہر نہیں ہوتا، اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعمال امارات ہے، علامات ہے، موجبات نہیں ہے۔ یعنی نیک اعمال کر رہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ انشاءاللہ ہم سعید اور سعیدہ ہوں گے، اور کوئی برا عمل کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، تو یہ علامت ہے کہ یہ آدمی جہنمی ہوگا، لیکن آگے کیا ہوگا معلوم نہیں ہے۔